رب کے قریب پہنچے، کتنا قریب پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنا فتدلى فكان قاب قوسين، جس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ اتنے رب کے قریب ہوئے، اتنے رب کے قریب ہوئے کہ کمان سے مثال دی، کمان جیسے مڑا ہوا ہوتا ہے، کمان کا جو رخ ہوتا ہے اس کمان کے رخ کی طرح اللہ کے قریب ہو گئے. اتنا فاصلہ تھا، صرف اتنا فاصلہ. اللہ کے نبی نے کمان سے مثال دے کر فرمایا کہ اتنا فاصلہ کہ میں رب کے قریب ہوا اور رب کے جلوے میں داخل ہوا. پھر رب کے دربار سے مجھے آواز آئی اور مجھ سے فرمایا اے محبوب، جب محبوب سے ملنے کے لیے آتا تو کیا تحفہ لاتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا مولا تجھے کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ میں تیرے دربار میں ایک تحفہ لایا جو تیرے دربار میں ہے ہی نہیں. اور رب کے دربار میں کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. رب کے دربار سب کچھ ہے، مگر رب کے دربار میں عبادت نہیں ہے، کیونکہ رب کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے، سارے بندے رب کی عبادت کرتے ہیں. اور جو بندے عبادت کرتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو تحفہ لے کر کے جائیں گے، عبادت کا تحفہ. حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے اتنے خوبصورت ہوئے کہ جن کی مثال کو دنیا میں ہی نہیں، بڑے خوبصورت اللہ کے نبی. جب لوگ آتے، آپ بادشاہ کی کرسی پہ تھے، لوگ ملنے آتے تھے، بڑے آدمی کو بادشاہ کو ملنا تحفے لے کے آتے تھے، بڑے تحفے لے کے آتے تھے، یہ تحفے لے کے آتے. ایک شخص غریب تھا، کہتا غریب تھا، اس نے کہا میں اور تو کوئی تحفے لے جا نہیں سکتا ہوں، مگر کیا کروں میں آئینہ لے جاؤں. کیا آئینہ لے کے جاؤں تاکہ میں یوسف کو پیش کروں، آپ اس کے طرف اپنا چہرہ دیکھو کتنا خوبصورت چہرہ، یہ میں تحفہ لے کے آیا. پھر 5 آئینہ لے کر کے آیا بندہ اور حضرت یوسف کو پیش کر دیا. تو حضرت یوسف نے آئینہ دیکھ کر کے کہا ٹھیک ہے تحفہ ہے. اس بندے سے کہا کہ آئینہ میرے دربار بہت پڑے، کوئی کمی نہیں، آئینہ کیوں لایا تو؟ کہا حضرت میں آئینہ اس لیے لایا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی خوبصورت پھٹرا ہی نہیں، کوئی خوبصورت ہے نہیں آپ جیسا. اور میں کاچ آئینہ اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھو، یہ میری طرف سے میں تحفہ لایا. تو جب بندہ انتقال کرتا ہے اور قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ کے اندر بندے جب پیش ہوں گے، حاضری ہوگی، عمل نامے تولے جائیں گے، تو رب سے یوں کہیں کہ مولا میں یہ دل لایا ہوں، اس دل کے اندر ساری عبادتیں ہیں، روزے بھی اس میں ہے، نفل بھی اس میں ہے، زکات بھی اس میں ہے، حج بھی اس میں ہے، نماز، سارے تحفے یا اللہ اس دل کے اندر موجود ہے، میں تحفہ لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں تیرے بندوں کے بدن کی ہوئی عبادت لے کر کے آیا. پھر عطیات پیش کیا. عطیات ہم جو نماز پڑھتے ہیں، عطیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پیش کیا اللہ کے نبی نے بندوں کی طرف سے، اپنے امتیوں کی طرف سے تحفہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر. پھر رب نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے پھر سلام پیش کیا اللہ کے رسول پر، اپنے حبیب پر. تو پھر اللہ کے نبی نے اور بڑھایا، کیا بڑھایا؟ وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ مجھ پر بھی تیری رحمت اور تیرے بندے اور میرے جو امتی جو ہے ان پر جو نیک اور صالح، ان پر بھی تیری رحمت ہو. عطیہ پیش ہوا، عبادتیں پیش ہوئی. پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. اللہ کے رسول نے دیا اور اللہ پاک نے دیا، اور کتنا نہیں، جس کا وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تجھے اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. اب خوش، اب دینے والا دے اور اگلا خوش ہوا کہ نہیں ہوا، اور جتنا چاہتا وہ لیتا جاتا ہے. اللہ کے نبی خوش ہو گئے، اللہ نے دے دیا. جب واپسی کا وقت ہوا تو چھٹے آسمان پر آئے حضور. مشہور واقعہ، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. بڑے جلیل القدر صحابی نبی ہے، اللہ کے مقدس رسول ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے مقدس نبی، آپ رب کی بارگاہ کے اندر کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں میرے امتیوں کے لیے نماز کا تحفہ لے کے آیا ہوں. سوچو یہ تحفہ اس رات کو ملا. کس رات کو ملا؟ ساری چیزیں ہمیں زمین پر ملی ہے. زکات کا حکم زمین پر آیا، روزے کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، اور جب نماز کی بات آئی تو آسمان میں بلایا. اور سب چیز لوگ لے کے بیٹھ گئے مگر نماز کے لیے قائل نہیں.
اور یہ تحفہ تو خاص تحفہ جو عرش اعظم پہ ملا، اس تحفے سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہی نہیں۔ کل میں میرے امتیوں کے لیے نماز لایا ہوگا، کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی لایا ہوں۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے حالات کو جانتے تھے اور احسان بھی فرمایا کہ تیری امت اتنی نہیں پڑھ سکے گی، بڑی کمزور ہوگی، ہماری امتیں بڑی طاقتور، بڑی قداوت تھی، بڑی بڑی عمر تھی، مگر اتنی نمازیں 50 وقت کی وہ بھی پڑھتے تھے، مگر وہ نہیں پڑھ سکیں گے، اور کم کرواؤ۔ اللہ کے مقدس نبی اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ 5 وقت یا مولا نماز کم کر، میری امت کمزور ہے۔ اللہ پاک نے 5 کم کر دی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ نے روک لیا، رک جاؤ، کتنی کم کروائی؟ کا 5، نہیں اور کم کرواؤ۔ پھر گئے، کتنے مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ گئے۔ پتا تمہیں حضرت موسیٰ کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ 9 مرتبہ چکر دیتے رہے اور کم ہوتی رہی، چکر دیتے رہے، 5 کم ہوتی رہی۔ اور جب 5 وقت پیچھے بچ گئی تو موسیٰ علیہ السلام اور بھی کہا، معرضہ پیش کیا، یا نبی اور بھی زیادہ ہے، 5 وقت یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معراج کی رات میں جو تحفہ ملا، یہ میری امت کو میں مایوس نہیں کروں گا، 5 تو رکھوں گا۔ پھر 50 وقت میں سے 5 رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ تحفہ 50 کا 5 کا دیا، مگر ثواب کم نہیں کیا۔ کیا نماز کم ہوتی، ثواب کم نہیں ہوا تھا۔ اب دنیا کے اندر جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ثواب 50 کا پاتا ہے۔ 5 کی پڑھی گویا اس نے 50 وقت کی نماز ادا کر دیا ہے، کیونکہ ثواب کی تو بات ہی نہیں کہ ثواب کو کم کیا ہی نہیں تھا، نمازیں کم تھی، رکعتیں کم کی گئی، وقت کم کیا گیا، ثواب کم نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو دیکھو کتنا وقت لگا معراج کے نمازوں میں۔ یہ حضور کے تمام بڑے بڑے معجزوں میں سے بڑا معجزہ ہے معراج۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم تھا، عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ٹائم لگا تھا کہ جب حضور بستر سے اٹھے تھے اپنے بہن کے گھر سے چلے تھے عرش اعظم پر، تو وضو فرمایا تھا آپ نے، تو وضو میں سے جب اٹھے تو وہ پانی جو باہر آیا تھا باہر آتا، وہ پانی کو زمین میں چوسا بھی نہیں تھا، پانی پڑا تھا۔ ہم وضو کرتے پانی بہتا کتنے تک رہتا؟ 1 منٹ یا 2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں رہتا۔ اور جس دروازے آپ دیکھتے تھے وہ دروازے کی کنڈی ہلی تھی، اور کنڈی ہلتی رہی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس آ گئے۔ اور جس بستر سے اٹھے تھے بستر کی گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی، گرم بستر پر موجود تھا، حضور تشریف لے آئے، اتنا ٹائم لگا۔ اس رات کے اندر بندوں کو سب کچھ آقا نے دلا دیا، نماز دلائی، اور جو چیزیں دینا تھا سب کچھ حضور نے دلا دیا اس امت کے لیے۔ امت کے خاطر گئے تو آپ کے لیے نہیں، امت کے لیے، ہمارے لیے گئے حضور، جنت دلانے کے لیے گئے۔ ایک اس لفظ معراج پر ایک مفسر لکھتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ میم عین را الف جیم، اس کے اندر یہ شبد ہے، حروف ہے، میم سے جو مراد ہوتی ہے لفظ محمد، معراج محمد، عین کی معنی ہوتا ہے عرش اعظم پر گئے، اور میم اور عین کے بعد میں لفظ را، را کا مطلب ہوتا ہے رب سے ملنے کے لیے گئے، اور را کے بعد میں لفظ الف ہے، الف کا مطلب ہے امت کے لیے گئے، اور جیم سب کے بعد میں جیم ہے، جیم سے مطلب ہے جنت دلانے کے لیے گئے۔ اور اس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا عجائب بات دیکھتے تھے، اور حضور نے آ کر کے فرمایا کہ میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، اور میں نے اکثر عورتوں کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا۔ کیا کہا؟ میں نے اکثر عورتوں کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کا اور پڑوسیوں کا اور لوگوں کا لین تین بہت زیادہ کرتی، اس وجہ سے جہنم میں جاتا جاتی ہے۔ اور بہت سارا عجائب بات حضور نے بتائے، امت کے بتائے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کسی کی ہونٹوں کو کیچڑ سے کاٹا جا رہا، کہ یہ کون لوگ ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایسے علماء بھی تھے، بڑے پچ لوگ بھی تھے، لوگوں کو حقوار نہیں کہا کرتے، ان کی یہ ہونٹیں کو ان کی کیچڑ سے کاٹا جا رہا، اور وہ کیچڑ کیسی آگ کی کیچڑ۔ ہاں یہ حدیث کے الفاظ ہے، ہم گھر میں نہیں بات کر رہے ہیں۔ بہت سارا عجائب ہمیں بتائے، اللہ رحم کرے۔ اس معراج کی رات کے اندر بڑی مبارک رات ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ میں نے جمعے میں بتایا آؤ نفل پڑھو، رات کو جگو۔ اس رات کے اندر تمہیں پتا ایک پوری رات ہی جو جاگتا ہے شب معراج کے اندر تو 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ کتنا؟ 100 سال کی عبادت کا ثواب اس میں لکھا۔ شب قدر میں 1000 سال کے لکھا تو 100 سال کوئی کم تھوڑی ہے، 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا۔ اب رمضان میں رہ جائے نہ لے سکے اس کی مرضی ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے دن جو روزہ رکھتا ہے، روزہ کل کے دن معراج کی رات
सुबह मेराज के दिन उसने जो रोजा रखता है तो 100 साल के रोजों का सवाब मिलता है। 100 साल के रोजों का सवाब एक मेराज के अंदर। आप जो ये नफिल, ये तो नफिल रोजा है, 100 साल की बात का सवाब है। और बात मानने वाला फराइज है, और फराइज के बराबर को पहुंचता ही नहीं। अब जो बंदा रात के अंदर इस लालच से आ गया कि मैं पूरी रात नफिल पढ़ूंगा, 100 साल की इबादत करा लूं, बैठ जाए सारी रात नफिल पढ़ता है, सारी रात नफिल पढ़ता है, फजर छूट जाए तो क्या होगा? सारी रात नफिल पढ़ा, सारी रात मानूद पढ़ता रहा, सारी रात नाते पढ़ता रहा, और फजर छूट गई या फजर न पड़ी तो क्या हुआ? उसका भी मैं बता दूं। सारी रात जगा, सारी रात नफिल पढ़े, और फजर की 2 रकात सुन्नत, फर्ज तो बड़ी बात है, मैं 2 रकात सुन्नत की बात कर रहा हूं। फजर की 2 रकात अगर छूट गई तो तेरी पूरी रात की इबादत का सवाब एक तरफ, और 2 सुन्नत छूटा उसके बराबर हो ही नहीं सकती। हर तो नफिल सुन्नत पढ़ते फिर सो जाओ, काम पे काम, कोई मतलब हल नहीं होता। अगर जगो तो पूरी रात जगो तो फजर पढ़ लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फजर की 2 सुन्नत कोई फजील बताइए। फर्ज का तो बहुत मर्तबा है, फर्ज का मर्तबा सबसे आला ऊंचा है, सुन्नत का नीचा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नत बंदा जब पढ़ता है, और पढ़ने की ताकीद भी पढ़ने की चाहिए कि इन सुन्नतों के बराबर कोई सवाब दुनिया में है ही नहीं। और 2 रकात तुम्हारी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है सबसे अफजल, सबसे अफजल। तो हमारी जो रात ये जगेंगे, ये इन सारे नवाफिल चाहे तुम 1000 रकात पढ़ लो, उन 2 रकात के बराबर नहीं हो सकेगी। क्या 2 रकात फजर वाली जो सुन्नत की है, फर्ज तो बहुत है, फर्ज का तो मतलब का मैं कह ही नहीं सकता। सुन्नत 2 रकात, चाहे तुम इस रात में 1000 रकातें पढ़ लो, फजर के 2 रकात छूट गए तो उसके बराबर नहीं हो सकते। तुम जो से आ गए हो, माशाअल्लाह आना भी चाहिए मस्जिद के अंदर, नेक बात सुनना भी